السلام علیکم. افتخار ٹاکس کی انڈرسٹینڈنگ سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. محترم ناظرین، آج ہم اس سلسلے کی تیسری ویڈیو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہاؤ ڈز کینسر ہارم دا باڈی، اور یعنی کینسر جسم کو آخر کیسے نقصان پہنچاتا ہے، اور بعض کا تو یہ نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. تو محترم ناظرین، کینسر 7 مختلف طریقوں سے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ 7 اہم ترین میکنزمز ہیں، میتھڈز ہیں، طریقے ہیں کینسر کے، جس کے ذریعے کہ یہ پیشنٹ کے جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اور بعض کا یہ نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مریض کی ہلاکت کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. اچھا، اس میں سے سب سے جو پہلا کام جو کینسر کرتا ہے اس کو میس ایفیکٹ کہتے ہیں. یعنی کینسر جو ہے وہ، جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ کینسر یہ ہوتا ہے کہ سیل کی جب ایک دفعہ گروتھ شروع ہوتی ہے، کسی انجری کی وجہ سے کوئی زخم ہو گیا، تو سیلز جو ہیں وہ اس زخم کو بھرنے کے لیے گرو کرتے ہیں. یعنی ایک سیل جو ہے وہ 2 میں 2 4 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تاکہ وہ اس زخم کو، اس گیپ کو بھر دیں. لیکن کینسر میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ زخم بھر جانے کے باوجود اس گروتھ کو جو کہ رک جانا چاہیے وہ نہیں رکتی، اور سیلوں پہ سیل بنتے جاتے ہیں. وہ ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں جو ایک بدنما ڈھیری، ہیپ، گلٹی کی شکل میں جو ہے نا وہاں پہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور باقی ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے. اس کو میس ایفیکٹ کہتے ہیں. یعنی کہ اس کی جو رسولی ہے وہ اتنی پھیلتی ہے کہ وہ ہر چیز کو ہٹاتی، دھکا دیتی، پریس کرتی، برباد کرتی، اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کو پامال کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے برین میں کینسر ہو، یا برین کی کسی جھلی میں کینسر ہو، تو ہوتا کیا ہے کہ برین دماغ کیونکہ کھوپڑی کے اندر ہے، ایک ہڈی کے اندر ہے، وہ بالکل بند ہے. اس کے اندر ایک پوری جگہ ہے، جیسا کہ ایک ٹرنک ہے یا ایک سوٹ کیس ہے، اس کے اندر کچھ گنجائش ہے. آپ جب مثال طور پہ اس میں 4 سوٹ رکھنے کی گنجائش ہے، اب 4 کے بعد اگر آپ اس میں چوتھا کے بعد 5واں 6واں 7واں سوٹ ٹھونسنے کی کوشش کر کے زبردستی اس کو بند کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا بکسا، سوٹ کیس جو ہے آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے برین کے اسکل کے اندر، کھوپڑی کے اندر بھی ایک مخصوص جگہ ہے. تو جب اس کے اندر ایک رسولی گرو کرتی ہے تو وہ برین کو، دماغ کو، خون کی نالیوں کو، ہر چیز کو پریس کر دیتی ہے، اور اس سے دماغ کے اندر کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور یہ اتنی تکلیف دہ علامات پیدا کرتا ہے اور اتنا زیادہ نقصان کرتا ہے کہ مریض کی موت کا باعث بن سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کینسر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی ٹیوبز یا نالیاں، جیسے خون کی نالی، خوراک کی نالی، سانس کی نالی، گردے کی نالی گزر رہی ہے، تو وہ ان نالیوں پہ پریشر ڈالتا ہے، ان نالیوں کو بند کر دیتا ہے. تو چنانچہ اس علاقے میں خون کی گردش رک جائے گی. اگر ہم آنت کی بات کر رہے ہیں تو آنت میں رکاوٹ آ سکتی ہے. گردے کی نالی اگر بند کر دے گا تو گردہ کام کرنا بند کر دے گا، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے اگر یہ کینسر جو ہے گلٹی کی بجائے ایک زخم کی شکل میں ہے تو بھی یہ کہ زخم بڑھ جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، ساتھ والی چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ گھستا چلا جائے گا، اور یہ ہے اس کا میس ایفیکٹ. تو یہ سب سے پہلا ایفیکٹ ہے اور سب سے واضح ایفیکٹ ہے جو کہ کینسر پیدا کرتا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ کینسر کی جو تباہ کن کام جو یہ کرتا ہے، جسے باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو ہم انویژن کہتے ہیں. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ کینسر کی گلٹی بڑی ہو رہی ہے تو وہ دوسروں کو دھکا دے رہی ہے پرے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو بھی پش کر دیا. وہ مطلب ہے 2 بندوں کی گنجائش تھی، اب کینسر کی گلٹی بیچ میں آگے کھڑی ہو گئی اور ساتھ میں موٹی ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے ساتھ والوں کو پش کر دیا. نہیں، اسے پش نہیں کرتی، ان کو ان چیزوں کے اندر گھس جاتی ہے، ان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے، ان کا فنکشن جو ہے نا اس کو بالکل خراب کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ جو گلے کا کینسر ہے، تو اس گلے کے کینسر میں یہ ہے کہ اگر خوراک کی نالی کا کینسر ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کی نالی اور سانس کی نالی ساتھ ساتھ پڑی ہوئی ہیں. تو خوراک کی نالی کے اندر جو اس کا میس ایفیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے خوراک کی نالی میں رکاوٹ ہوگی. مریض کہے گا جی میں اب تو کھا نہیں سکتا، میں لقمہ پھنسنا شروع ہو گیا. لیکن وہ اس کا یہیں تک کام رک نہیں جاتا، بلکہ وہ ساتھ والی چیزوں کے اندر، ساتھ والی نالیوں کے اندر گھسنا شروع کر دیتی ہے. وہ سانس والی نالی کے اندر گھس جائے گی تو مریض کو سانس کی دقت شروع ہو جائے گی. ان 2 خوراک کی اور سانس کی نالیوں کے درمیان 2 نسیں ہوتی ہیں جو دائیں اور بائیں اوپر جاری ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، آواز نکال سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں. تو یہ جب نس ڈیمیج ہوتی ہے، جس کو ریکرنٹ لارنجیل نرو کہتے ہیں، تو مریض کی پہلے تو آواز بیٹھ جاتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. جب بیٹھ جاتی ہے تو آواز ایسی ہو جاتی ہے، میرا نام افتخار ہے. تو اس طریقے سے پہلے آواز بیٹھ جاتی ہے اور پھر آواز ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ آگے کام بڑھے تو اور زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہڈی میں چلا گیا
تو ہڈی میں بھی انویژن کر دے گا، یعنی اس کے اندر گھس جائے گا، اس کی اسٹرکچر کو ڈیمیج کر دے گا، اس حد تک کہ ہڈی جو ہے نا اس میں فریکچر ہو جاتا ہے، یعنی خود بخود جو ہے نا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا ہے۔ تو پہلا جو کینسر کا ایفیکٹ تھا وہ میس ایفیکٹ تھا، یعنی صرف اپنے سائز کی وجہ سے، جو پریشر ایفیکٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا انویژن ہے کہ صرف پریشر ہی نہیں دیتی کہ اس کو دھکا دے، اس کے اندر چیزوں کے اندر گھس کے ان کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پور کوالٹی ٹیشو بناتی ہے، یعنی سیل بہت زیادہ مقدار میں بن رہے ہوتے ہیں جس بھی چیز کا کینسر ہے۔ مثال کے طور پہ جو خون کا کینسر ہے جس کو لیوکیمیا کہتے ہیں، یہ خون کے سفید خلیوں کا کینسر ہے۔ آپ کو پتہ ہے خون میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک لال سیل ہوتے ہیں جو آکسیجن لے کے آتے جاتے ہیں، ایک پلیٹلیٹ ہوتے ہیں جو خون جمانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم سیل ہوتے ہیں ان کو وائٹ سیل کہتے ہیں، جو کہ ہماری فوج ہے، ہمیں مختلف قسم کے جراثیموں سے بچاتی ہے۔ تو وائٹ سیل کی تعداد تقریباً 4 سے 10 ہزار فی قطرہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن جن لوگوں کو لیوکیمیا ہو جاتا ہے اس میں یہ تعداد 4 سے 10 ہزار کی بجائے 40 ہزار، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2.5 لاکھ اس رینج میں پہنچ جاتی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ 10، 20، 30 گنا تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ یہ پرون ہوتے ہیں انفیکشن کو، سب سے زیادہ ان کو انفیکشن ہوتا ہے، اور بعض کا تو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ وائٹ سیل ان کی فوجی جو ہیں وہ جن کو 4 سے 10 ہزار فوجی ہونے چاہیے ایک قطرے کے اندر، اس کی بجائے 40 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ فوجی ہیں، لیکن کسی کام کے نہیں ہیں، بالکل بیکار ہیں، بالکل اپنا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ٹیشو گرچہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی کوالٹی بہت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنا کام بالکل نہیں کرتے۔ تو بہت زیادہ مقدار میں ہونے کے باوجود بھی لیوکیمیا کے مریض سب سے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو انفیکشن ہو جائے، کیونکہ ان کے وائٹ سیل ہوتے بہت سارے ہیں لیکن بالکل بیکار۔ اچھا، چوتھی جو خطرناک کام یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو بہت نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کھانا جو ہے نا نیوٹریشن ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سیل ہیں جو تیزی کے ساتھ گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باڈی کے باقی سیل جو ہیں وہ تو ایک طریقے سے، ایک سلیقے سے گرو کر رہے ہوتے ہیں، جب گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے گروتھ کرتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، اور اکثر تو زخم و انجری نہیں ہوتی ہے تو اکثر سیل جو ہے وہ گروتھ فیز میں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کینسر کے سارے سیل گرو کر رہے ہیں، ہر وقت گرو کر رہے ہیں، اور صرف گرو کر رہے ہیں، اور گرو کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بہت زیادہ مقدار میں نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، بے تحاشا خوراک کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ جب کینسر کا لوڈ 1 کلو گرام ہو جائے، یعنی باڈی میں کینسر کے جو ٹوٹل گلٹیاں ہیں اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے، ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن 1 کلو گرام ہے، اور مریض کا ٹوٹل وزن 70 کلو گرام ہے، مثال کے طور پہ 60 کلو گرام ہے، تو جب ٹیومر، اس کو ہم ٹیومر برڈن کہتے ہیں کہ ٹیومر کا جو ٹوٹل برڈن ہے باڈی میں، ٹوٹل مقدار ٹیومر کی 1 کلو گرام ہو جائے، تو کیونکہ یہ سب گروئنگ سیل ہیں، تیزی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، باقی تو پھر بھی کوئی حیا کر کے باڈی کے سیل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موقع محل کا خیال کر رہے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے حصے کے مطابق کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہ بالکل بے حیا ہے۔ تو کینسر کے سیل اتنا ہاپا تاپی میں کھا رہے ہوتے ہیں کہ 1 کلو گرام کینسر پورے 70 کلو گرام کی باڈی سے زیادہ نیوٹریشن جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے باڈی میں بہت بڑی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری نہیں تو جو کھانے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ یہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اچھا، 5واں جو نقصان دہ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کینسر سیل جو ہیں وہ بہت سارے ایسے کیمیکلز، بہت سے ایسی رطوبتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو بہت ٹاکسک اور زہریلی ہوتی ہیں، جس کی جسم میں موجودگی کی وجہ سے مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، مریض کو بے تحاشا متلی اور الٹی آتی ہے، مریض کو ایسے لگتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، اور اس میں ایک سینس آف ان ویلنس ہو جاتی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بیمار ہوں، ہیلدی نہیں ہوں، اس کو اپنے جسم میں کسی قسم کی کوئی چستی اور کوئی توانائی جو ہے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، چھٹی جو چیز جو نقصان دہ کام کینسر کرتے ہیں اس کو پیرانیوپلاسٹک سنڈرومز بھی کہتے ہیں، کہ یہ بعض اوقات ایسی رطوبتیں پیدا کرتے ہیں اور اتنی بہت زیادہ مقدار میں رطوبتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ باڈی میں پائی جاتی ہیں اور ضروری بھی ہیں اور ایک ضروری کام کری ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ مقدار میں پیدا کر دیتے ہیں کہ باڈی کو بہت بڑا نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے کینسر، خاص طور پہ پھیپھڑے کے کینسر جو ہے ہائپر کیلسیمیا کرتے ہیں، یعنی یہ ایک ہارمون جو کہ تھائرائیڈ میں موجود جو ہے، تھائرائیڈ کے پیچھے
تھائرائڈ تو یہ پورا گلینڈ ہے نا جو یہاں پہ تتلی کی شکل کا ہوتا ہے, جو اگر بڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ گلڑ ہے. اس کے پیچھے دو چھوٹے چھوٹے گلینڈ دائیں تھے, وہ دو چھوٹے گلینڈ چنے کے دال کے دانے کے آدھے دانے کے برابر ایک گلینڈ کا سائز ہوتا ہے, 2 ادھر ہوتے ہیں اور 2 ادھر ہوتے ہیں. تو ایک ہارمون پیدا کرتے ہیں جس کو پیراتھارمون کہتے ہیں, جو جسم میں کیلشیم کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے. یہ جعلی قسم کا پیراتھارمون پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کینسر سیل, اور اتنی مقدار میں کرتے ہیں کہ کیلشیم کی لیول جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ جاتی ہے, جس کے بہت ہی مضر اور تکلیف دہ اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ جو سٹیرائڈ, آپ نے سنا ہوگا کہ سٹیرائڈ دوائیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے سٹیرائڈ دوائیاں خطرناک ہوتی ہیں. باڈی خود بھی سٹیرائڈ پیدا کرتا ہے لیکن ایک مناسب مقدار میں اپنی ضرورت کے مطابق, لیکن یہ باڈی کو سٹیرائڈ سے فلڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہارمون پیدا کرتے ہیں جس کو ACTH کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مقدار میں باڈی میں سٹیرائڈ کا سیلاب لے آتے ہیں جو کہ باڈی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہے پیچوٹری گلینڈ, وہ ایک ہارمون پیدا کرتا ہے ADH. تو کینسر حالانکہ وہ دماغ نہیں کسی بھی اور حصے کا بعض اوقات ADH پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے, جس کے نتیجے میں پیشاب کم پیدا ہوتا ہے, باڈی میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تمام نمکیات ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی روح افزا کا شربت بنایا, اس میں بہت سارا پانی ڈال دیا تو اتنا پھیکا ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی ذائقہ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے کام کر کے بھی باڈی کو بہت سارا ڈیمیج کرتے ہیں. اور 7ویں اور آخری طریقہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس کے ذریعے کینسر باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ اسپریڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی تک میں نے جو بتائے تھے چیزیں یہ وہیں پہ ہے, مطلب کینسر ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے یا پھیپھڑے میں کھڑا ہے, وہ ایک میس ایفیکٹ یعنی کہ ایک اپنی سائز کی وجہ سے پریشر ایفیکٹ بھی دے رہا ہے, پھر وہ ساتھ والی چیزوں میں گھس بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر بعض اوقات وہ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے سبسٹینسز پروڈیوس کرتا ہے جو کہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ ایسے سبسٹینسز پروڈیوس کرتا ہے جو کہ باڈی میں نارملی پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ جعلی ان سے ملتے جلتے پیدا کر کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے, اور پھر ساری روٹی کھا جاتا ہے, باڈی کا ساری نیوٹریشن ہڑپ کر جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ یہاں تک محدود نہیں رہتا, پھر یہ جسم کی مختلف جو نالیاں ہیں اور مختلف جو پارٹس ہیں اس کے اندر چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ خون کی نالی کے اندر چلا جائے گا اور وہاں سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ٹوٹ کے جو ہے نا خون میں بکھرنے شروع ہوتے ہیں. خون تو کیونکہ ایک نہر کی طرح بہہ رہا ہے تو وہ نہر کا پانی اور خون کی نالی میں موجود خون جو ہے کینسر کے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, اور جہاں جہاں خون جا رہا ہے وہاں یہ پھیل جاتے ہیں. خصوصی طور پہ دماغ میں اور ہڈی میں اور جگر میں اور پھیپھڑے میں جانے کی یہ جو ہے نا اس میں بہت بڑی پروپینسٹی ہوتی ہے, بہت شوق ہوتا ہے ان کو وہاں جانے کا. اور ظاہر ہے وہاں جا کے یہ بہت بڑی یہ جو تباہیاں لوکلی پھیلا رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ جب یہ پوری باڈی میں پھیل جاتے ہیں تو اب تو ان گنت ان کے نوڈیول ہو جاتے ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ اپنے بچے جو پیدا کر کے نا پوری باڈی میں پھیلا دیتے ہیں اور وہ پوری باڈی کو بہت بڑی تباہی سے جو ہے نا دوچار کرتے ہیں. اچھا, یہ ہیں وہ 7 بڑے طریقے جس کے ذریعے کہ کینسر باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے, اور نقصان اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. لیکن آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ان تمام نقصانات کے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ نقصانات مریض کی باڈی میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں. کینسر کمیونیکیبل نہیں ہے, یعنی یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے, ایک شخص سے دوسرے شخص کو کینسر نہیں لگ سکتا. یہ تمام نقصانات جو کہ کینسر کی گلٹی یا گلٹیاں کر رہی ہوتی ہیں یہ مریض کے ہی اندر واقع ہو رہی ہوتی ہے. تو ناظرین, اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں, اپنے دوستوں, کولیگز اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اس کے پھیلاؤ میں آپ کا بھی ایک حصہ ہو جائے. ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے, کیونکہ ہم ہر سنڈے کو اسی طریقے کی ایک بہت ہی دلچسپ اور بالکل عام فہم الفاظ میں میڈیکل ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.